نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، میں ہوں حافظ محمد حسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ہیلپ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے طلاق کی اقسام۔ طلاق کی بیسیکلی 3 اقسام ہیں، جن کی 2 ذیلی اقسام ہیں۔ ہم جو پہلے 2 اقسام ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے طلاق احسن۔ اس میں دوران طہر ایک طلاق دی جاتی ہے اور عدت کی مدت میں وظیفہ زوجیت سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ اگر خلوت نہ ہوئی ہو تو حائضہ کو بھی طلاق احسن دی جا سکتی ہے۔ اگر بیوی سن یاس کو پہنچ چکی ہو تو طلاق کے طہر میں ہونے کی شرائط کا اطلاق نہ ہوگا۔ مزید برآں یہ شرط صرف زبانی طلاق کے لیے ہے، تحریری کے لیے نہیں ہے۔ یعنی طلاق احسن جو ہے اس میں صرف ایک ہی طلاق دی جاتی ہے اور اس کے بعد رجوع نہیں کیا جاتا، یعنی نہ تو طلاق کو دوبارہ رپیٹ کیا جاتا ہے اور نہ ہی طلاق میں رجوع کیا جاتا ہے، الا یہ کہ عدت کا وقت مقررہ ختم ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں نکاح فسخ ہو جاتا ہے۔ اس صورت کو طلاق احسن کہتے ہیں۔ اور سب سے جو بہترین طریقہ ہے طلاق کا وہ طلاق احسن ہے کہ جس کے تحت خاوند اپنی بیوی کو ایک ہی طلاق دے اور اس کے بعد خاموش ہو کر بیٹھ جائے، دوسری طلاق نہ دے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی چاہیں وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ طلاق جو ہے یہ انسان غم و غصہ میں دیتا ہے، تو ایسی صورت میں جب وہ غم و غصہ ختم ہوتا ہے، زائل ہوتا ہے، تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام غلط کر لیا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر تو اس نے واپسی کا کوئی راستہ چھوڑا ہوگا تو وہ واپس جا سکے گا، اور اگر اس نے کوئی واپسی کا راستہ نہیں چھوڑا تو وہ واپس نہ جا سکے گا۔ اس لیے طلاق احسن جو ہے یہ اپنائی جائے تو واپسی کا راستہ بچ جاتا ہے۔ دوسری طلاق ہے طلاق حسن۔ اس میں ہر طہر میں ایک طلاق دی جاتی ہے اور اس میں رجوع نہیں کیا جاتا، یعنی ایک طہر میں ایک شخص نے ایک طلاق دی اور رجوع نہیں کیا، پھر دوسرے طہر میں اس نے دوسری طلاق دی اور اس میں بھی رجوع نہیں کیا، اور پھر اس نے تیسری طلاق تیسرے طہر میں دی اور طلاق بائن ہو گئی، جس کے بعد ان کا نکاح فسخ ہو گیا اور عورت عدت کے بعد اگلی جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ اسے کہتے ہیں طلاق حسن۔ تیسری طلاق ہے جو کہ ناپسندیدہ ترین طلاق کی ایک قسم ہے اور خلاف اسلام خلاف شرع ہے، وہ ہے طلاق بدعت۔ طلاق بدعت جو ہمارے معاشرے میں طلاق ثلاثہ کے نام سے جانی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں کہ جس میں خاوند ایک ہی محفل میں ایک ہی وقت میں تینوں طلاقوں کا اظہار کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں نکاح فوری طور پر فسخ ہو جاتا ہے اور خاوند کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اب ذیلی جو 2 صورتیں تھیں وہ تھی ایک طلاق رجعی اور دوسری طلاق بائن۔ طلاق رجعی وہ طلاق ہے کہ جس کے بعد رجوع کا حق رہتا ہے، جیسے کہ طلاق احسن جو ہے اس میں پہلی طلاق دینے کے بعد مدت عدت گزرنے سے قبل اگر خاوند بیوی کی طرف لوٹ آئے اور اسے دوبارہ اپنے نکاح میں رکھ لے، اس کے ساتھ اظہار
मोहब्बत करे, मुबाशरत करे, तो ऐसी सूरत में वो रुजू कर लेता है और ऐसी तलाक को रजई तलाक कहते हैं। जबकि तलाक हसन की सूरत में पहली 2 तलाक देने तक वो दोनों तलाक़ें रजई होंगी कि पहले तोहर में उसने 1 तलाक दी, रुजू कर सकता है। अगर उसने रुजू नहीं किया तो दूसरे तोहर में वो दूसरी तलाक अनाउंस करता है, तो उसके बाद भी उसके पास रुजू का हक हासिल है। जब भी वो चाहे मुद्दत इद्दत गुजरने से पहले पहले बीवी को अपने पास वापस लौटा सकता है। इसे कहते हैं तलाक रजई। और इसके बाद है तलाक बाइन। तलाक बाइन वो तलाक है कि जिसके बाद वापसी का रास्ता ख़त्म हो जाता है उस निकाह के तहत जो पहले हुआ था। तलाक हसन की सूरत में पहली 2 तलाक़ों के बाद जब तीसरी तलाक अनाउंस की जाती है तो वो तलाक बाइन है। और जब तलाक एहसन के तहत पहली तलाक देने के बाद खामद रुजू नहीं करता तो ऐसी सूरत में वो तलाक बाइन हो जाती है और निकाह ख़त्म हो जाता है। ऐसी सूरत में फिर वापसी उसी निकाह के तहत मुमकिन नहीं होती, इल्ला ये कि अगर उसने पहली तलाक दी है तो वो दोबारा निकाह कर लें, और अगर उसने सिर्फ 2 तलाक दी हैं, तीसरी तलाक नहीं दी, तो फिर भी वो दोबारा निकाह करने का हक रखते हैं। लेकिन अगर तलाक बाइन दे दी है, 3 तलाक दे दी हैं, तो फिर वो दोबारा निकाह उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि हलाला का अमल वक़ू पज़ीर नहीं होता। हलाला की तफसील इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा वीडियो में हम बयान करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, और जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम।